الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا گلا خراب ہو گیا لیکن انشاءاللہ حدیث کی برکت سے اور اس مجلس کی برکت سے اور اساتذہ کرام نے جو آپ کو نور حدیث عطا کیا ہے اس کی برکت سے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. برکت انہی چیزوں میں. تو حدیث کی شرح سے پہلے میں چاہوں گا کہ اساتذہ کی اجازت سے کچھ آپ سے بھی سوال کیے جائیں تو جواب دے دیں گے. ڈر کیوں رہے نہیں آئے گا تو کہیں لا ادری یہ نصف علم ہے اور 2 دفعہ کہہ دیں گے تو پورا ہی ہو جائے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ آپ حدیث پڑھی ہے. بعض علماء اس کو اچھا سمجھتے ہیں تجوید کے ساتھ حدیث پڑھنا قرآن مجید کی طرح, اور بعض کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں فرق کرنا چاہیے, یعنی قرآن کی طرف مدے لمبی نہیں کرنی چاہیے تاکہ حدیث میں قرآن میں فرق. اللہ عالم کہ اہل تجوید بہتر جانتے ہیں, ہمارا فیلڈ نہیں ہے. تو پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنے چھوٹے سے نوٹس میں ٹائم میں آپ نے اتنا اچھا خوبصورت پڑھا ہے. یقیناً آپ کے استادوں نے آپ کو سکھایا ہے اور پیغام یہی ہے کہ کتابی علم میں غلطیاں ہوتی ہیں. من کان علمہ من الکتابی کان خطأہ اکثر من الصواب. جو صرف کتابوں سے پڑھتا ہے وہ غلطیاں بہت کرتا ہے, اور جو استادوں سے پڑھے وہ اتنی غلطیاں نہیں کرتا. تو علم جو ہے وہ علمہ شدید القویٰ, جو ساؤنڈ مضبوط قسم کے استاد ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کے لیے علم حاصل کرنے میں استادوں کی سختیاں تھوڑی بہت برداشت کرنی پڑتی ہے, اور بڑے ادب سے علم حاصل ہوتا ہے. الادب قبل العلم امام شافعی نے فرمایا کہ علم سے پہلے ادب, اور امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہم نے محدثین کے 2 امام تھے عبداللہ بن مبارک, انہوں نے کہا کہ ہم نے علم سے پہلے 30 سال تعلمنا الادب 30 سنہ قبل العلم, علم سے پہلے 30 برس آداب سیکھے. ادب سے مراد آداب, سلیقہ, مینرز, کہ بات کیسے کرنی, کہاں پہ بیٹھنا ہے, استادوں سے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, کبھی مسئلہ پوچھنا ہے کبھی بالکل خاموش ہے, اور استادوں کا کبھی حساب اور جائزہ نہیں لینا, محاسبہ نہیں کرنا, اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں. تو ایک قصہ ہے ادھر ہی کہیں کا. ایک بندے نے جو شاگرد تھے وہ انہوں نے اپنے دوست سے ملاقات کی, وہ تانگا چلا رہا تھا. ایسے قصہ ہے اللہ. انہوں نے کہا یار تم تو ہمارے ساتھ دورہ حدیث میں تھے, تو آپ نے تو کتابیں بھی پڑھی, تو تم تانگا چلا رہے ہو, ہم تو مدرسوں میں بیٹھے. اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن استاد جی حدیث پڑھا رہے تھے اور میں نے کہا کہ لگتا ہے آج یہ تیاری کر کے نہیں آئے, ان کو شرح حدیث نہیں آتی. استاد نے حدیث وہیں پہ کتاب بند کر دی تھی اور کلاس سے اٹھ کے چلے گئے تھے. میرے اوپر بھی علم کے دروازے اسی دن بند ہو گئے تھے. اس دن کے بعد میری ذلت شروع ہو گئی تھی, اور میں اب تانگا چلانے پہ, اگرچہ یہ بھی حلال اور جائز کام ہے لیکن علماء کا کام تو نہیں ہے تو تانگے چلانا. تو میرا کام, تم لوگ عالم بن گئے اور میں ادھر سواریاں لے کے جاتا ہوں اور آتا ہوں, اور علم کا دروازہ استاد کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے بند ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر تھے, تو اتنے بڑے پیغمبر کی ان سے بڑا پیغمبر بنی اسرائیل میں کوئی نہیں, اور وہ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں جو 5 ہیں. بڑے پیغمبر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, ان کے پیچھے چلنے, ان جیسے صبر کرنے کا ہمارے نبی علیہ السلام کو حکم ہے. اور اس موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی گئی. اوذی موسیٰ فی اللہ, بہت زیادہ تکلیف دی, اور انہوں نے حضرت خضر سے جا کے علم حاصل کیا. پہلے ہے کہ علم حاصل کیا خود جا کے, کسی کو غیر بلا کے نہیں, خود جا کے علم حاصل کیا. اور کہا حل اتبعک کا انداز دیکھیں اپنے استاد سے بات کرنے کا, جو علم میں مقام میں ان سے چھوٹا ہے. خضر پتہ نہیں نبی تھے کہ نہیں, کسی کو نہیں اس کی حقیقت کا علم. اکثر کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے, واللہ اعلم. ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم کا ولی تھے, کرامت تھی ان کی. اور یہ اللہ کی کرامات ہوتی ہیں ظاہر ہے, اور جو دعویٰ کرے وہ دجال ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں بارش
کرتا ہوں میں قبر سے زندہ کر دوں گا، جو دعوے کرے وہ دجال، اور کرامت ویسے کسی اللہ والے کے ہاتھوں سے ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے۔ جیسے بعض صحابہ اور تابعین صحرا میں جہاں کوئی درخت نہیں ہوتا، شہد کے چھتے مل گئے اور کھانا مل گیا، یہ تو بہت سے واقعات ہیں اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے جاتا حل اتبعوک، کیا یہ ممکن ہے حل اتبعوک کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا جاؤں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس شرط پہ کہ آپ کو جو رب نے علم دیا اس میں سے تھوڑا بہت مجھے بھی دینا۔ جاتے یہ نہیں کہا کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس اللہ کے حکم سے، لیکن میں نبی ہوں اور بہت بڑا نبی ہوں اور بہت بڑی قوم میں میرا نام ہے اور فرعون کے ساتھ میرا واسطہ ہے، تو آپ تو ٹھیک ہے سارا نالج مجھے ٹرانسفر کر جلدی کر۔ نہیں، فرمایا کہ بہت دیر سے چل کے آیا لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ مجھے وہ علم دے دیں، مما علمت رشدا، جو آپ کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، رشدا جس میں رشد ہے۔ تو جو علم آپ کو رشد کی طرف نہ لے جائے، عقل، دانائی، سمجھ، ہدایت، رشد و ہدایت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ قرآن میں 4 دفعہ ہے۔ قرآن میں آئیے کنا من امرنا رشد، سورہ بقرہ، سورہ کہف میں 2 دفعہ ہے اور باقی ٹوٹل 4 دفعہ ہے۔ ان آنستم فیہم رشدا، سورہ نساء میں یتیموں میں تم دیکھو کہ بڑے ہو گئے سمجھ آ گئی پھر مال واپس کرو، یتیموں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے مال دے کے ضائع نہ کرو۔ رشد، حلال حرام کی تمیز، سمجھ، ڈسٹنکشن، وہ کر سکے، فرق کر سکے اچھائی اور برائی۔ جب بندہ عقل کر لے، جنت اور دوزخ میں فرق کر لے اور آخرت اور دنیا میں فرق سمجھ جائے اور بقا اور فنا کا فیصلہ کرنا اس کو سمجھ آ جائے تو وہ راشد ہو جائے، اولئک هم الراشدون۔ تو صحابہ تھے سارے راشد ہوں، رشد ان کے پاس تھا۔ یہ آپ نے حدیثوں کے ذریعے حاصل کرنا ہے رشد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں علم اس لیے نہیں حاصل کر رہا کہ مجھے ٹائٹل ملے، ڈاکٹر، پروفیسر، فلانا، شیخ الحدیث، میں تو پہلے اللہ کے نبی نبوت سے بڑا ٹائٹل کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنے پھل لگتے جائیں گے شاخ پہ وہ تو جھکتی جائے گی، اس لیے سراہی سر نکو ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ، جو سراہی میں مال ہے وہ جھکتی ہے تو گلاس کو بھرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ علم ابھی آپ نے تو شروع کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا، کبھی بھی فخر نہیں کرنا میں آیا اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہہ لینا، کچھ بھی۔ حضرت موسیٰ سے بڑا کوئی شیخ القرآن حدیث نہیں ہے بلکہ شیخ التوراۃ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ اللہ نے رشد و ہدایت والا علم دیا ہے اس کے پیچھے میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، تھوڑا بہت مجھے عطا کریں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ قصہ آپ کے سامنے ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، کہ علم آتا ہے سیکھتے رہنے سے اور حوصلہ آتا ہے برداشت کرتے رہنے سے، غصے کو کنٹرول کرنے سے، اور صبر آتا ہے صبر کے موقعوں پہ جہاں صبر کرنا، والصبر عند الصدمۃ الاولى، اور پہلی چوٹ پہ رک جائیں تو وہ صبر ہے۔ اگر چیخو پکار کر کے کہیں کہ چلو میں چپ کر جاتا ہوں تو یہ کوئی صبر نہیں۔ اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، شاید ترمذی میں یہ بھی کہ جو کسی ایسے رستے پہ چل پڑے جو علم کا رستہ ہے، تو علم ہے کیا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد میں سارا علم محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علم کا مصدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے یہ آیت سورہ محمد میں علم ان کے دامن میں حمایت سے ملے گا، حدیثوں کے بغیر کوئی علم نہیں۔ جو لوگ حدیثوں کو مائنس کرتے ہیں اور ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں اور حدیثوں کا لفظ نہیں بولتے، ان کو حدیث سے چڑ ہوتی ہے، افسوس۔ من نظر اللہ امرأ، وہ اس دعا سے محروم ہو جاتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے ہر امتی کو دعا دی، اس کے شکل و صورت کو اللہ تر و تازہ رکھے، فریش، ہمیشہ خوش رہے اور مقبول رہے، وہ شخص عزت دار رہے۔ سمع مقالتی، جس نے میری گفتگو سنی، حدیث کوئی بولے نہیں تو کوئی عمل کرے گا، تو اس لیے سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، سنن بہقی، یہ سنن کیوں رکھتے ہیں ہوتا اندر تو حدیثیں ہیں۔ جامع ترمذی کے نام میں سنن ترمذی نا مشہور، اس پہ میں آؤں گا ابھی۔ یہ سنتوں کی کتاب ترمذی، اور سنتوں کی کتاب ابن ماجہ نے لکھی، اور سنتوں کی کتاب امام بہقی نے لکھی، اور سنتوں کا ٹائٹل دیا امام نسائی نے نون کے زبر کے ساتھ، اور
سنتوں کا بہترین کتاب امام ابو داؤد کی ہے، بہترین کتاب۔ امام ترمذی اوپر کا درجہ ہے بعض ائمہ کے مطابق، امام ابو داؤد کی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، اور ترمذی بھی کوئی کم نہیں، اس سارے سنن ہیں۔ اندر تو حدیثیں حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعنا، قال رسول اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سب قول ہے، سینگ ہے، ارشادات ہیں، حدیثیں، اندر تو حدیثیں، باہر سنت لکھا ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محدثین سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ یہ بات کہ علم الکلام اور اہل فلسفہ نے فرق کیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج نام نہاد اسکالرز، پڑھے لکھے، خوب پڑھے لکھے فلسفے کے طالب علم جیسے غامدی صاحب ہیں، اللہ کو ہدایت دے، وہ سنتوں پہ آ گئے اور حدیثوں سے پیچھے ہٹ گئے، اور سنتیں ان کی نظر میں کتنی ہے؟ 20 22 23 40 سنتیں، اور اسی کے اندر سارے دین کو فٹ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، اور لاکھوں حدیثوں سے منہ موڑ لیے، اور خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے، ہر شخص نے اپنی محبت کے مطابق نبی پاک سے سنا، حدثنا قال رسول اللہ، اور ابو ہریرہ نے لکھ لیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے لکھ لیا، اور حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ سے لکھ لیا، اور اپنی اپنی محبت کے مطابق امام بخاری نے لکھ لیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بہقی، دارمی، طیالسی، مسند احمد والے سب سے بڑی کتاب سے بڑے محدث تو امام احمد ہے، انہوں نے لکھ لیا اور اپنے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے، کتنا بڑا بلندر بار ہے۔ ایک حدیث کے لیے صحابی مدینہ سے شام کا سفر کرتے ہیں، اور وہ آگے ابو درداء ان سے کہتے ہیں تم واقعی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے لیے مدینہ سے شام آئے ہو؟ کوئی 2,500-3,000 کلومیٹر یا 2,000 کلومیٹر؟ اللہ کی قسم آپ نے نبی پاک سے یہ حدیث سنی تو میرے پاس کوئی بندہ نہیں جس نے سنی ہو آپ کے علاوہ، اسی لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا آپ سن لو یہ حدیث بیان کرتے 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 کہا من سلک طریقا، حدیث بھی علم کی تھی، جو اس رستے پہ چلا، یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم نافع، شریعت کا بنیادی علم جو آخرت اور دنیا سنوار دے، کوئی بھی علم ہو جو دنیا آخرت سنوار دے اور ضرورت پوری کر دے، اس رستے پہ چل پڑا، اس کو گین کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کا تو نہیں کرتے، یہ آپ کو میسج ہے مجھے اور آپ کو کہ جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے، علم کا نہیں ہوتا۔ لا یطلب العلم براحۃ الجسد، اس لیے امام ابن حجر نے، امام مسلم نووی نے 676 ہجری میں فوت ہوئے تھے امام نووی، اور 852 میں فوت ہوئے تھے امام ابن حجر، اور 751 میں فوت ہوئے تھے امام ابن تیمیہ، اور 728 میں، اور 751 میں امام ابن قیم، اور 2 سال جن نے تفسیر پڑھی تھی امام ابن تیمیہ سے، وہ کون ہے جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے ہر گھر میں؟ تفسیر ابن کثیر دمشقی، وہ 774 اس میں فوت ہوئے، اور 802 ابن خلدون جو تاریخ کے امام ہیں، سوشیالوجی کے فادر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بخاری کی شرح امت میں قرض ہے، اور 802 ہجری میں مصر میں فوت ہو گئے، تیونس سے چلے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، سارا خاندان دریا میں ڈوب گیا، تو مصر میں جا کے فوت ہوئے، مصر میں پڑھا، اور پھر ابن حجر آتے آتے ان کے 10-20 سال بعد وہ ابن حجر آ گئے، اور انہوں نے ایسی شرح لکھی کہ ابن حجر کا بھی سارا خاندان طاعون میں فوت ہو گیا تھا مصر میں، حتیٰ کہ لوگوں نے گھر بند کر لیے اور قبریں گھر ہی بن گئے، قبرستان میں جگہ ہی نہیں تھی دفن کرنے، بدبو کتنی ہوگی، مصیبت کتنی ہوگی، دودھ اور بکریاں اور جانور ہر چیز مر گئی، لیکن بخاری شریف کی شرح لکھتے اتنی آسانی سے تو نہیں پڑے، ہم تک یہ چیزیں پہنچے۔ امام نووی نے کبھی زندگی میں پھل ہی نہیں کھایا، اتنوں آپ کہیں گے وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ آپ حیران، آپ ہنسیں گے بات سن کے، یہ عجیب ہے امام نووی، پھل نہیں کھاتے، شادی بھی نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ تم بھی نہ کرو تم تو خیر باز بھی نہیں آؤ، ضرور ہی کراؤ گے ایک دو۔ امام نووی 45 کی ایج میں فوت ہو گئے تھے، اور ایک کتاب ہے ان کی 40 نووی ہے جس میں 42 حدیثیں ہیں، برکت کے لیے انہوں نے لکھی تھی، 40 حدیثیں جو لکھے ہوئے فقیہوں میں شمار ہوتا ہے، تو ضعیف روایت ہے ضعیف، لیکن صحیح حدیث سے فٹ کی اس نے اپنی 40 والی میں 42 تو میں آپ کو نصیحت کروں گا، زندگی بھر جس کتاب سے میں درس دیتا رہا ہوں
وہ کتاب ہے شرح 50 حدیث جامع العلوم والحکم، شرح 50 حدیث جامع العلوم والحکم، ابن رجب حنبلی جو 668 کچھ اس کے بعد 700 کچھ میں بہت ہوئے، امام ابن کثیر کے دوست ہیں اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی کتاب القواعد محدثین کو اور علماء کو شک ہوا کہ ان کی ہے بھی کہ نہیں، اتنی عظیم کتاب ہے قواعد میں، اس کی شرح شیخ ابن عثیمین نے کی ہے، اور شیخ ابن عثیمین کی یہ کتاب ضرور پڑھیں، حلیۃ طالب العلم، اس میں آپ کو پتہ وہ ان کی کتاب نہیں ہے، وہ شرح ہے چھوٹے سے رسالے کی جو بکر ابو زید بہت بڑے عالم اور علامہ تھے یہ حجاز میں، ان کی لکھائی بڑی مشکل ہے، یعنی عربی کافی مشکل ہے، اس کی آسان شرح کی ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، شیخ ابن عثیمین کی، اور القواعد کی بھی، القواعد المصلح فی الاسماء والصفات اور چیز ہے، لیکن ابن رجب کی جو حنبلی کی قواعد کی شرح اتنی عظیم ہے، وہ ایک ایک قاعدہ اتنا عظیم ہے، لوگوں کہتے ہیں اصول فقہ ہم نے بنائے، وہ انہوں نے بنائے سب سے پہلے زمانے میں تو اور لوگوں نے بنائے، امام شافعی نے، لیکن چلتے چلتے سب سے زیادہ اصول فقہ کے کام حنبلیوں نے کیے، اور اس کو بھی عروج پہ پہنچا دیا شیخین نے، امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ اور شیخ عبدالحمید ازہر جو استاد ہے محمد بھائی کے، وہ کہا کرتے تھے کہ، بلکہ میں نے ان سے سنا خود کہ زندہ پیر چاہیے نا، پیر چاہیے آپ کو، مرشد کو آپ کو رہنمائی کرے، تو زندہ پیر پکڑ لو نا کوئی، جیسے ماں باپ میں استاد ہے، زندہ پیر کے بھمکائے نے، اس سے فیض بھی ملتا ہے، چیزیں بھی ملتی، کوئی مسئلہ نہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، زندہ لوگوں سے مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بس یہ مانگتے ہیں، انہیں کہ زندہ پیر بنانا جو آپ کی رہنمائی کرتا رہے، تو امام ابن قیم کی کتابیں اور امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں، اور آپ کو کب وہ کتابیں پڑھیں گے اگر آپ کو عربی نہیں پڑھنی آئے گی؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اپنے آپ اہل حدیث کہنے والے عربی کیسے بولتے ہیں؟ میری پی ایچ ڈی عربی میں لکھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، فلوئنٹلی بول بھی سکتا ہوں، سمجھ بھی سکتا ہوں، جتنی اللہ نے توفیق دی، اما بنعمت ربک فحدث، اگر عربی ہی نہیں آئے تو حدیث کی شرح کیسے سمجھو، غریب الحدیث کیسے پڑھیں گے؟ اور میں آپ سے اگر پوچھوں کہ غریب الحدیث میں سب سے بڑے امام کون ہیں؟ ابن اسیر، امام ابن اسیر، اور امام بخاری بھی غریب الحدیث کی شرح کرتے ہیں، چلو کم از کم ان لوگوں کی کتابیں دیکھ لو، لائبریری میں جاؤ، بڑی بڑی دستار مجھے شرم آ رہی تھی شہر میں درس دیتے ہوئے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا میں اس طرح کے لوگ درس دیتے ہیں ترمذی کو، کیا یہ ہوگا، میرے جیسے جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں کا کیا کام ہے اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں سے، برکت کے لیے میں آگاہ شکر ہے، کوئی بات نہیں، ہم مسلمان تو ہیں نا، پڑھ تو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اس سے رہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو آپ کی کتابیں کیسے پڑھیں گے؟ بخاری شریف میں کئی الفاظ اتنے مشکل ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور بخاری میں ایک حدیث ایسی ہے جو کئی ہزار حدیثوں کے برابر ہے، حدیث ام زرع 11 عورتیں زمانہ جاہلیت میں جو بیٹھ کے اپنے اپنے خاندوں کی باتیں کر رہی تھی، وہ اتنے مشکل الفاظ، ابھی یہ لکھ لینا حدیث ام زرع، پڑھنا اس کے الفاظ کیسے ہیں، اس کے اوپر ابن دقیق العید نے اور قاضی ایاز نے شرح لکھی 600 صفحے 500 صفحے کی ایک حدیث کی شرح لکھی، بلاغت کی انتہا ہے وہ حدیث، صرف ایک حدیث آپ پورا مہینہ پڑھیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو عربی کتنی آتی ہے، تو اگر عربی نہیں آتی تو پھر علم کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے مقصد کی طرف واپس آتا ہوں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذهب الله عنكم عبیۃ الجاہلیہ وفقرها بالآباء، کہ ومؤمن تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب، هذا حدیث حسن۔ یہ 3956 نمبر حدیث آخری حدیث ہے، 4000 کے قریب حدیث ہے ترمذی شریف۔ امام ترمذی نے یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پہ ختم کر دیا ہے، بس آج کے بعد حرام کر دیا ہے یہ جاہلیت کی باتیں، اپنے آباء و اجداد میں فخر کرنا اور جاہلیت کے نعرے لگانا، جاہلیت کے زمانے کی قصے چھیڑنا اور اپنے آباء و اجداد کو دوسروں سے اچھا کرنا، اپنی برادری کو دوسروں سے اچھا کہنا اللہ نے حرام کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد خطبہ حجت الوداع میں ختم ہو گئے، بلکہ آپ نے قدم اٹھا کے کہا تھا یہ ساری جاہلیت کے فخر میرے پاؤں کے نیچے آ گیا، یعنی اللہ کے نبی نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن اس دن کی اس لیے کہ مکہ میں کھڑے تھے اور اس لیے کہ اینڈ ہو رہا تھا اور سود بھی حرام ہو گیا، اور جب سب کچھ ہی فائنانشل سسٹم، فائنانس کا سسٹم بھی اپنے ہاتھ میں آ گیا، دین بھی اپنے ہاتھ میں آ گیا،
ثقافت بھی اپنے ہاتھ میں آ گئی، مکہ اور مدینہ میں مل گیا تو کافروں کے پاس کیا رہا؟ کچھ بھی نہ، سود بھی ختم، سود پہ بزنس تھا ختم، سب فخر ختم، مارکیٹ بھی مسلمانوں کا۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اگر اب بھی کوئی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرے گا تو وہ میرے قدم کے نیچے ہے، تحت قدم ہی آئے، یعنی میرے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں بلکہ ذلت ہی ذلت ہے۔ یہ تو نبی پاک نے سیدھا کہہ دیا، وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا حَالِقٌ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے طریقے سے جو ڈیویٹ کرے گا، منحرف ہوگا، ڈائیورژن لے گا، سائڈ میں ہو جائے گا، موٹر پہ سے نیچے اتر جائے گا، سیدھی راستہ، تو ذلیل ہوگا۔ كتب اللہ الذل والهوان علی من خالف امری۔ تو جو براہ راست میری مخالفت کرے گا وہ تو ذلتوں میں چلا جائے گا، بے قدر و قیمت ہو جائے گا۔ اب بھی کوئی برادریوں کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین نشانیاں بتائیں۔ ایک تو یہ کہا کہ مومن جو ہے سٹینڈرڈ برادریاں ہیں، قبیلے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تقویٰ کی بنیاد پہ عزت ہے، برادریاں قبیلے ٹھیک ہے، تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ مومن تقی، جو مومن ہے وہ عزت دار ہے، وہ فاجر شقی، اور جو منافق ہے فاجر ہے وہ بدبخت ہے۔ والناس بنو آدم، اور حقیقت یہ ہے کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور اس سے بھی بڑی حقیقت کیا ہے؟ وہ آدم من تراب، آدم تو مٹی سے بڑی، تو مٹی میں کیا فرق ہو رہا ہے؟ کوئی یہاں کی مٹی، کوئی وہاں کی مٹی، کوئی ادھر کی مٹی، مٹی تو مٹی ہے، قبرستان میں سب مٹی کے نیچے۔ تو یہ نبی پاک نے 4 جملوں میں پوری دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی۔ تو آپ نے صاحب نے خود بھی لیکن ایک دفعہ کہا تھا حنین کے موقع پہ، جب سب تھوڑے بکھر گئے تو حضرت علی لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، تو لوگ ادھر چلے گئے، کیا ہو گیا؟ 12,000 تھے لیکن کافر اور زیادہ آ گئے، تو خود ہی کہہ بیٹھے کہ آج عدد کی وجہ سے ہم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، تو وہ اللہ نے پکڑ لیا، مواخذہ کر لیا، محاسبہ کر لیا صحابہ کا، محاسبہ کرنے تربیت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بھائی میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں تو نہیں بھاگوں گا۔ اگر آباء و اجداد کا تذکرہ خیر سے ہو تو منع نہیں ہے۔ تو آپ کہیں یار میرے والد تو اچھے خاطب تھے، بہترین پروفیسر تھے، بہترین معلم تھے، یہ تو منع نہیں۔ اگر یہ تیرے باپ کی کیا حیثیت ہے میرے باپ کے سامنے، یہ ذلت ہے۔ بلکہ ایک حدیث تو بڑی خطرناک، اس میں کہا کہ جاؤ اپنے باپ کی شرمگاہ کو جا کے منہ مارو، تمہیں اگر اتنے ہی اپنے باپ دوسروں سے اچھا لگتا ہے اور دوسروں کا والد نیچے لگتا ہے، تمہارا باپ بلند ہے تو شرمگاہ سے نکلے ہو نا۔ اور یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول بھی ہے، جو سورہ لقمان کی تفسیر بھی امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ ہم بڑے ہیں، میں بڑی چیز ہوں، تو دیکھو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم یاد کیا کرو کہ ماں کی کس جگہ سے پیدا ہوئے اور باپ کی کس جگہ سے پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے وہ تو استنجا کرنا پڑتا ہے، اس میں پاکیزگی کرنی پڑتی ہے، آپ وہاں سے نکلے تو کیا آپ کی عزت ہے؟ لم یکن شیء مذکورا، آپ اس طرح پیدا ہوئے کہ آپ کا ذکر کرنا مجلسوں میں مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کیسے پیدا ہوئے؟ ماں باپ کی باتیں کوئی کرتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوں؟ کوئی کرتا ہے؟ ہم یہ حقیقت ہے ہماری۔ اور اگر وہ ہم مزرعۃ مخلقہ غیر مخلقہ ہوتے، اللہ میں پیدا ہی نہیں کرتا ماں کے پیٹ میں، تو پھر ہم ضائع ہو جاتے، اور گوشت کی بوٹی ضائع ہو جاتی یا خون کا لوٹرا واش روم میں بہہ جاتا، تو پھر ہماری کیا حیثیت؟ تو انسان بار بار بھول جاتا ہے۔ جب بار بار بھولے تو پھر وہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد قبر میں میری انتڑیوں کا، آنکھوں کا اور میرے جسم کا کیا حشر ہوگا، تو اس کو سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ خوبصورتی ختم ہو، اور سب سے پہلے یہ بھی سوچے کہ بڑے بڑے علماء بھی مٹی کے نیچے چلے گئے، محدثین بھی چلے، حتیٰ کہ نبی بھی چلے گئے، حتیٰ کہ ہمارے نبی بھی ان کو بھی دفن کیا گیا مبارک جگہ پہ، اور روضۃ من ریاض الجنہ میں دفن ہے، اور محفوظ ہے اپنی قبر کے اندر، بالکل صحیح سلامت محفوظ ہے۔ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو فخر کس چیز؟ مٹی سے پیدا نطفے سے پیدا ہوئے، من ماء مہین، بہت ہی انسلٹڈ ناقابل تعریف پانی سے پیدا ہوئے۔ تو انسان جب یہ سوچے گا تو کسی پہ تکبر نہیں کرتا۔ لا یبغی احد علی احد، نفث اللہ فی روعی فی روعی، نفث جبریل فی روعی، عین سے آپ نے فرمایا جبریل نے میرے دل کے اندر یہ پھونک دیا ہے، اندر دل کے پھونک دیا ہے کہ کوئی کسی پہ فخر نہیں کر سکتا۔
اور جس سے بھی محبت کرو ایک دن جدائی ہے. احبب من شئت فإنک یوما مفارقہ، جس سے جتنا مرضی پیار کر لو ایک دن تم اس سے جدا ہو رہے ہو. احیی من ما شئت فإنک یوما میت، اور جتنی مرضی زندگی جی لے اے نبی اسلام ایک دن آپ نے جانا نہیں ہے. تو سب تعلقات کو کم کر کے اللہ سے نبی کو مضبوط کر دیں. تو اس میں یہ بھی کہا کہ لا یغلب احد علی احد، کوئی کسی پہ بغاوت کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرا یہ پروٹوکول ہے اور میں اتنا بڑا ہوں. اور امام ابن قیم نے فرمایا کہ دنیا میں جس چیز سے تباہی ہوئی، شیطان کو اور فرعون کو جس لفظ نے ڈبویا تھا وہ تھا میں انا ربکم الاعلی، اور فرعون نے کہا تھا انا خیر، شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر، میں تو برباد ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کہنا مسلمانوں کا شیعہ ہے اور میں کہنا فرعون اور شیطان کا شیعہ کہ میں یہ چیز، یہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور ہر بات میں کہنا یہ مسلمان کا کام نہیں. میں اس مسجد کا بانی ہوں تو آپ نے تو اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے، بچوں کے روپ میں اللہ کا دین پہ مسجد ہے. میرا یہ قصہ ہے، آپ کون ہے؟ اگر آپ نے اللہ کے لیے وقف کیا تو میں کہاں سے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اہل علم کو ذلیل کر کے نکال دینا مسجد و مدرسے سے بغیر نوٹس کے، بغیر 2-4 مہینے کی تنخواہ کی. اس کی بیوی بچے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں چھت پہ، اس کو بھی ساتھ کر دیں. ہاں لا یؤمن احدکم، دین کا جو چوتھا حصہ جو حدیث ہے، بھئی اخلاق بھی تو سیکھنے نا. دین کا جو چوتھا حصہ وہ حدیث ہے. 4 حدیثیں امام ابو داؤد نے فرمایا ایسی ہیں کہ میں نے 4 لاکھ حدیثیں حفظ کی، اس میں سے 4000 اپنی سنن میں ابو داؤد میں رکھی، اور اس میں سے بھی میں 4 حدیثیں وہ بتاتا ہوں جس پہ علیہ اجماع العلم و مدار هذا الدین، جس پہ علم کا دار و مدار ہے. سارا دین انہی 4 حدیثوں کے ارد گرد گھومتا ہے. یہ ہر طالب علم کو لکھ کے اپنے کمرے میں لگانا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ یاد کرا دیں، اور کچھ بھی نہیں سیکھیں گے تو ہدایت کے لیے کافی ہے. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. نمبر 2 جلدی لکھیں، وقت کم ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ جتنے باطنی چیزیں ہیں عبادات، دل کے معاملات، ان سب کو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. کوئی عمل بھی جو عبادت ہے اس حدیث سے گزرے بغیر قبول نہیں سکتا. انما الاعمال بالنیات. اور دوسری من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ظاہری اعمال جتنے ارکان اسلام جتنے ہم نظر رکھتے کرتے ہوئے وہ اس حدیث کے اندر سے گزریں گے، نبی پاک کی سٹیمپ ہوگی تو وہ قبول ہوگا، نہیں تو آپ کی مرضی اپنی مرضی سے کام کر لیں. اختلاف ہے اس میں کون کون سی حدیثیں. ایک لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بندہ مومن کامل نہ ہوگا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو جتنے معاشرتی معاملات ہیں، سوشل لائف، وہی ایک حدیث کے اندر ہے. اور اس سے بھی بڑی حدیث ہے پرسنل لائف، گھریلو زندگی، یہ ساس سسر بیوی میاں بیوی، آپ گھر کے اندر جو ایک دوسرے کو جانچتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، پرس میں کیا ہے، یہ بہو کیا کر رہی ہے، فون کس کو کر رہی ہے. یہ حدیث سننے والے حدیث میں آپ لوگ ہیں، خود بھی عمل کریں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اس کے کام کی چیز نہیں ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے، ترک کر دے یا ایک گیو اپ کرے. وہ تو محدثین نے اس کی شرح لکھی، وہ ما لا یعنی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا کنسرن اور ریلیونس نہیں. مثلا آپ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کدھر سے آ رہے ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی شادی کس فیملی میں ہوئی ہے، تم نے جا اس کا حضرت پڑھنا ہے. چکر تو یہی ہوتا ہے سر، میرا بھی چکر دادا آپ کے ساتھ بڑی فیملی میں آپ کی شادی یار بڑی بات ہے، ساتھ حسد چل رہا ہوتا دل میں. تنخواہ کتنی ہے، تو آپ کی بیوی کی بھائی بہن کون ہے، آپ کے خاوند کے بھائی کون ہے، آپ کا سسر کیا کرتا ہے، آپ لوگوں کی زمین ہے پیچھے کوئی. یہ تو بڑے بڑے سوال ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں، انا اکرہ. امام احمد ناپسند کرتا ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، سب محدثین کے استاد امام احمد حنبلی ہیں. میں ناپسند کرتا ہوں کہ کسی سے پوچھوں تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو. آپ مولوی صاحب سے بعض اہل مال، اہل ثروت، فنڈ دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے فنڈ سے نجات نصیب کرتا ہے.
اور یہ جو امام بکریاں چلاتے تھے اور امام احمد حنبل گھر کے بعد سبزی تھی اسی سے گزارا کرتے تھے. امام بخاری مالدار تھے اور امام ترمذی بھی مالدار تھے اور امام مالک اتنے امیر تھے. یہ کیا کرتے تھے, کچھ تم بھی کچھ بزنس کرو, کچھ تھوڑا بہت کام کرو, ادھر ادھر شیئر کرو, جیسے ہر علماء کرتے ہیں. یہ وظیفے لینے سے تنخواہیں لینے سے اپنی جان چھڑاؤ. کیوں اپنی ذلت سے جان نہیں چھڑاتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ, اپر ہینڈ از بیٹر دین دی لو, نیچے سے بہتر ہے اوپر والا. اور نبی پاک ہمیشہ اذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ الفردوس فإنها أعلی الجنہ, جنت اگر مانگنی ہے تو فردوس مانگو, سب سے اونچی جنت. آپ کو تو اونچا رکھا تو نیچے ایسے کیوں کرتے ہو کہ فلاں بندہ مجھے تنخواہ دے میں پڑھاؤں, نہ دے اس کے گھر تنخواہ لینے چلے جاتے ہیں تو کب عزت ملے گی؟ آپ حدیثیں پڑھ کے ذلیل ہوتا ہے تو رہنے دو, پھر کوئی بزنس کرو, کیوں ذلت اٹھاتے ہیں؟ اور جوانی اللہ نے آپ کو دیا کہ پڑھ پڑھ کے 2-4 گھنٹے ساتھ میں بزنس کیوں نہیں کر سکتے؟ تھوڑا بہت کسی تاجر کے ساتھ اٹھے بیٹھے کوئی عقل آئے, کچھ سمجھ آئے کہ ہم نے کچھ کمانا ہے. ہر وقت کسی سے ایسے کریں گے تو اس نے جب غلط کام کیا تو وہ روک تو نہیں سکتے اس کو. نبی پاک نے کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا, کئی کے دن کھانا نہیں پکتا تھا گھر میں, مانگا تو نہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تو وہ جو اسوہ رسول محدثین نے اپنایا. کیا محدثین پیسے مانگ کے سفر کرتے تھے؟ انہوں نے, امام مالک نے ایک دفعہ اپنے گھر کی چھت بیچ کے کتابیں خریدی تھی. بعض دفعہ غریب بھی ہو گئے تھے امام مالک. امام شافعی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, سوال نہیں کیا کسی نے. جب ان کی والدہ نے 15-16 سال کے ہو گئے, ان کی والدہ نے کہا کہ مکہ سے مدینہ علم حاصل کرنے جاؤ, وہاں بہت بڑا امام ہے مالک ابن انس, وہ بہت اچھے ہیں, دنیا کے ساری دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں, اور وہ مدینہ سے باہر نہیں جاتے, ادھر ہی پڑھاتے رہتے, تم علم حاصل کرنے مان جاؤ. اور 2 روٹیاں باندھ کے دی تھی کہ بیٹا یہ میرے پاس 1 دینار بھی نہیں تھی ان کے پاس. رحلت الشافعی پڑھ لو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. امام شافعی کی رحلت الامام الشافعی, کس طرح علم کے لیے انہوں نے سفر کیا. ہمیں تو گھر مدرسے بھی تیار, ماشاءاللہ مسجدیں بھی تیار, کھانا بھی فری, بجلی پانی ہر چیز. چلو ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ لو ہے, سب چیزیں ملتی رہی. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. امام شافعی کے پاس اونٹنی کا بچہ بھی نہیں تھا اس کے بیٹھتے رہے. مانے کا یہ 2 روٹیاں پلو میں باندھو, بس 1 دن کی غذا ہے, باقی اللہ کی سمجھ. میں تمہیں بھوک پہ برداشت کر سکتی ہوں, جہالت پہ برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں, میرا بچہ کوئی ڈگری کر رہا ہے, باہر چلا جائے گا, جب جاب مل جائے گی. تو امام شافعی کی والدہ کہتی ہے کہ روٹیاں کھا لیں گے, تم جا کے علم حاصل کرو. جہالت کا کوئی مداوع نہیں, بھوک کا مداوع ہے, کیونکہ رب العالمین نے بھوک کی ذمہ داری لی ہے, علم کی ذمہ داری لی ہے. وہ سیکھنا پڑتا ہے, اور سفر کے بغیر وہ آتا نہیں. اور اپنے شہر کے سب سے بڑے عالم سے سیکھنا چاہیے. تو وہ چلے گئے, کھڑے ہو گئے, قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان امامہ باندھا ہوا ہے اور کھڑا ہے. پوچھا کدھر جانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کے جانوروں کی خدمت کر لوں گا اور سفر میں آپ کے اونٹوں کو پانی پلا دوں گا, چارہ کاٹ دوں گا, اور کوئی کام لینا ہو تو لے لینا, مجھے مدینہ اپنے ساتھ. لوگوں کو کیا علم تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا استاد جو ہے آج سواری پہ لفٹ مانگ رہے لوگوں سے. اور کبھی وہ پیدل چلے اور انہوں نے کہا 2 بندوں کی سواری, تیسرا ساتھ لٹک جاؤ, تم اونٹ کے پیچھے بیٹھ جاؤ. تیسرا بندہ بیٹھا اونٹ پہ تو کیا کرے بیچارہ. اور 7 days 1 week 7 دنوں کا سفر ہے مکہ سے مدینہ, 450 کلومیٹر. ابھی تو 5 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. 7 دنوں پہنچے, رستے میں صحرا, دھوپ اور کپڑے بھی خراب, اور غسل نہیں کر سکتے, رستے پانی نہیں, غسل کہاں کر سکتے. صحرا, گرمی, کئی میل پیدل چلے, کئی میل اونٹ پہ بیٹھے, کئی میل اس کی مہار پکڑ کے چلے, کئی دفعہ ان کے اونٹوں کو پانی پلایا اور ان کے اونٹوں کے جسم کو صاف کیا, ان کا گوبر سائڈ پہ کیا. امام شافعی نے, لیکن منزل کیا تھی کہ امام مالک کے چہرے کی زیارت کریں. استادوں کو اس طرح سمجھا کرو, استادوں کو تانے تشنیع نہ کیا, استادوں کو تان تشنیع اور مذاق کرنا. لحوم العلماء مسمومہ, ابن عساکر نے لکھا تھا, لحوم العلماء مسمومہ وسنت اللہ فیہا معلومہ, کہ بھائی کا گوشت کھانا غیبت ہے نا, بھائی کا گوشت کھانا, تو اگر علماء کا غیبت کیا تو ان کا گوشت کھاؤ گے تو ان کے گوشت میں زہر ہوگی.
بھائی کے گوشت میں تو کھا کے تم بدبخت بنو گے، لیکن زہر نہیں اس کے گوشت میں مر جاؤ۔ علماء کے گوشت میں زہر ہوتی ہے، مر بھی جاؤ۔ علماء کی غیبت کر کے نہیں بچنے والے ہم، ذلت۔ اور اگر ائمہ کی توہین کی، چاہے کوئی بھی امام جن کو اہل سنت کے ائمہ کہتے ہیں، ایون کہ امام ابن تیمیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے رفع الملام عن الائمۃ العظام، جو عظیم ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ 150 میں فوت ہوئے، امام مالک 179 میں فوت ہوئے، امام شافعی 204 میں فوت ہوئے، مالک کے شاگرد، امام احمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے، امام شافعی کے شاگرد، اور امام بخاری 256 میں فوت ہوئے، امام احمد کے شاگرد، اور ترمذی نے جن سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ان امام کو کہنا ابو عبداللہ البخاری 256، اور دوسرے امام الدارمی 255، مسند دارمی والے، مسند والے امام دارمی سے، امام بخاری سے سب سے زیادہ، اور امام ابو زرع الرازی 263، ان تین اماموں سے امام ترمذی، ان تینوں نے مل کے ترمذی کو بنایا۔ تو یہ ائمہ کی عزت کرتے تھے تو علم آتا تھا، تو ادب پہلا کرنا ہے، محبت میں قریب کی بات ہے۔ اس کے بعد امام یہ نبینہ ہو گئے تھے امام ترمذی، لیکن جوانی میں نبینہ نہیں ہوتے، تھوڑے بڑھاپے میں ہوتے۔ اور کیوں ہوتے ہیں بتا سکتے، رو گئے، حتیٰ تکون عرفا او تکون من الہالکین۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ اتنا روتے ہو یوسف کی یاد میں ہلاک ہو جاؤ گے یا ختم ہو جائے گے۔ انہوں نے کہا ابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، سیاہی ختم ہو گئی، اور نبینہ ہو گیا یعقوب، اور ایک روئی کے گچھے کی طرح اتنے سے ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ بیٹے کی یاد، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، جوان بیٹے کی یاد، خوبصورت ترین جو چاند کا ٹکڑا تھا اس کی یاد۔ آپ بھی اپنے ماں باپ کے چاند کے ٹکڑے ہیں، آپ ان نبیوں کا اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ تو رو رو کے امام ترمذی اللہ کی یاد میں رو رو کے نبی ہوئے تھے، ضریر ہو گئے تھے، خفیف، لیکن خوراک اچھی کھاتے تھے، خوراک اچھی کھاتے تھے حفظ کے لیے۔ اور انہوں نے 20 سال کی عمر کے بعد سفر شروع کیا، 20 سال تک ادب سیکھتے رہے، پھر سفر کیے، بہت دور شام بھی گئے، بہت دور دور تک گئے، اور امام بخاری سے چمٹ گئے۔ پھر حتیٰ کہ امام بخاری ان کی ذہانت سے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انتفعت بک اکثر ممن انتفعت بی۔ امام بخاری نے ایک جملہ، اتنا عظیم جملہ سند دی امام ترمذی کو، انتفعت بک اکثر ممن انتفعت بی، جتنا تم نے مجھ سے سیکھا ہے اس سے زیادہ ترمذی میں نے تم سے زیادہ سیکھا ہے۔ امام بخاری نے امام ترمذی سے علل الحدیث میں بہت چیزیں سیکھی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ محدث ہو سکتا حتیٰ اذا حدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، کوئی بندہ محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بڑے سے روایت نہ کرے، اور اپنے جیسے سے روایت نہ کرے، اور اپنے سے چھوٹے سے روایت نہ کرے۔ امام بخاری کی بخاری میں یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ اور امام ترمذی کی جو یہ کتاب ہے اس کا نام الجامع ہے، کیونکہ اس کے اندر عقائد، احکام، رقاب اور زہد کی باتیں ہیں، 4 موضوع ہیں۔ یہ جامع ہے ظاہر اور باطن کی چیزوں کا، اور مشہور ہو گئی تھی پہلے جامع، اور کسی نے امام حاکم نے اس کو الجامع صحیح کہہ دیا، یہ صحیح بھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اور کسی نے اس کو الجامع الکبیر کہا، اور کسی نے الجامع المختصر کہا۔ امام بخاری کا اثر بہت ہے، الجامع المختصر جس طرح ان کا نام ہے، امام بخاری کا عکس امام ترمذی کی کتاب کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اور کسی نے پھر اس کو السنن کہا، امام ابن عطیہ نے اندلسی نے اس کو پھر السنن کے نام سے یاد کیا، اور وہی مشہور ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی سب بھائیوں کی طرح تھے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سارے قریب قریب ہیں، تو ان سب نے سنن نام رکھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بھی سنن ہے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کی حدیث کی کتاب میں 16 علوم ہیں، 14 علوم ہیں، ان کی کتاب میں 14 علوم ہیں، جو امام ابن عربی المالکی نے، ابن العربی تو اور شخص تھا، ابن العربی المالکی نے کہا اس میں 14 علوم ہیں، اور انہوں نے وہ گنوائے، اور
اس میں 14 علوم ہے. نمبر صنف تصنیف ہے، ودلل دلیل سے کام لیا، واسند اسناد ہے، وصحح حدیثوں کو صحیح کہا ہے، واشہر مشہور حدیث سے ذکر کی ہے، وعدد طرق اور طرق بھی اس میں موجود ہے، وجرح وعدد جرح و تعدیل بھی کی ہے، یعنی یہ سارے راویوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. واسما واقنا راویوں کے ناموں کی تشریح کیا ہے، کنیت کا بھی ذکر کیا ہے. ووصل وقطع وصل اور قطع والی مقطوع حدیثوں کا بھی ذکر ہے. اوضح المعمول به والمتروک، اور یہ امام ترمذی ہی کی خوبی ہے کہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں جس پہ شہر والوں کا عمل ہے، فقہاء کا اس پہ عمل ہے. بعض کا ضعیف حدیث لے کے آئے. اگر آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام بخاری کا جو استاد ہے اس کو نہیں پتہ نہیں. یہ جو لوگ ضعیف حدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خدا کا خوف، کوئی ادب سے نام لینا چاہیے. یہ ضعیف ہے جی میں نہیں مانتا، عقل سے کام کرو. امام ترمذی کو بھی پتہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کو پتہ ہے، جن کو پڑھنی بھی نہیں آتی، میرے جیسے جن کو کچھ یاد ہی نہیں حدیثوں میں سے، وہ لاکھوں حدیثیں یاد. اور امام بخاری کے شاگرد، بخاری کے شاگرد، دارمی کے شاگرد، اتنے بڑے بڑے امام، ان کو نہیں پتہ حدیث ضعیف، سب پتہ ہے. تو کیوں لکھی؟ کیونکہ انہوں نے کہا علیہ العمل وبہ العمل وہو حدیث فی الباب. اس چیپٹر میں یہ حدیث ہے. کہتے ہیں میرے پاس جو سند پہنچی اس میں ایک بندہ کمزور ہے، میرے پاس اس حدیث کی جو سند پہنچی اس میں یہ بندہ کمزور ہے، تو ہے یہ ضعیف. اور ابن کے حسن بھی ضعیف کی قسم تھی، اور امام ترمذی نے اس کو تھوڑا سا قوت دی ہے. اور انہوں نے خود بتایا کہ ہاں حدیث حسن کا ہمارے نزدیک کیا مطلب ہے، وہ میں ابھی بتاؤں گا. ایون کہ حسن کی اصطلاح امام ترمذی نے ایجاد نہیں کی، امام ابو زرع نے اور امام محمد بن اسماعیل البخاری نے یہ استعمال کیا، امام احمد نے بھی استعمال کیا، لیکن انہوں نے اس کو خوب یوز کیا. ہاں حدیث حسن صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میرے پاس ضعیف ہے لیکن اس پہ عمل کیسے؟ دوسری حدیثوں کی وجہ سے، اس موضوع کی دوسری حدیث سے ثابت ہے اور اس پہ فقہاء کا عمل ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں علیہ عمل اہل العلم، اہل علم اس پہ عمل ہے. وبہ اکثر اہل العلم وهو صحیح عند الفقهاء وعند عامة اہل العلم وعند خاصة اہل العلم. 5-6 طریقے ان کے کہ اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ صحیح ہے اور فقہاء کے نزدیک یہ صحیح ہے. انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں 2 حدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث ذکر نہیں کی جس کے اوپر اہل علم اتفاق نہ کرتے. ایک وہ حدیث ہے کہ من غیر مرض ولا مطر، عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک نے بغیر بیماری کے اور بغیر بارش کے 2 نمازیں جمع کی، کیونکہ اس پہ اہل علم کا عمل نہیں ہے، بغیر وجہ کو جمع نہیں کرتے. جائز تو ہے لیکن عمل نہیں اس. اتنی بڑی کی کہ امام ترمذی بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا آ یا بات، یا کہو صحیح ہے یا کہو ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ، وہ کہتے ہیں اور کلرز بھی ہوتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان. بعض حدیثیں اتنی ضعیف ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی اور اس کے مقابلے میں 2-4 روایتیں ہوتی ہیں وہ حسن ہو جاتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں صحیح دکھاؤ، پڑھا جو کچھ نہیں. اور بات اتنی ضعیف ہوتی ہے جیسے کوئی بیمار اس کو وینٹیلیٹر میں رکھا ہو تو اٹھ کے حرکت تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک تھوڑا سا کمزور بابا ہے وہ چل پھر تھوڑے 2-3 مل کے تو کافی کام کر رہے ہیں. اسی طرح وہ کچھ حدیثیں مائنر ضعیف ہوتی ہیں جو فضائل وغیرہ میں محدثین لے لیتے تھے، لیکن کچھ حدیثیں اتنی ضعیف ہوتی ہیں کہ وہ بستر پہ پڑے ہوئے مریض اس طرح سے ہل نہیں سکتا، اس پہ عمل نہیں. اور ضعیف حدیث کو قبول کرنے کی 3 شرطیں محدثین نے رکھی ہیں. ابن صلاح میں النقط فی کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ شریعت کی اصل کے خلاف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی اور ہی بات بندہ کرے اور اسلام کا وہ مزاج ہی نہ ہو. اور نمبر 2 ہے کہ اس کے مطلب کی کوئی اور روایت ضرور موجود، اس جیسی، اس سے اچھی، تھوڑی سی کمی یا بالکل صحیح کوئی اور روایت بھی موجود ہو، کوئی اور روایت بھی موجود ہو. اور ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ اہل علم کا اس پہ عمل ہو. اور اگر آپ کو یہ تسلی نہیں ہوتی تو آپ اس میں نہ عمل کریں. ضعیف روایت کے اوپر 100% عمل کرنے کے لیے علماء نے کبھی نہیں کہا. آپ کے پاس بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، اس میں اتنی صحیح حدیثیں موجود، اس میں بہت
اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو۔ وہ کوئی نہ کوئی روایت آپ کو اس کے بدلے میں دیتے ہیں، لیکن ہم ایک دو حدیثیں پڑھ کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض بات اس کا الٹا مطلب ہے۔ جیسے امام نووی نے صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی کہ جو بیری کا درخت کاٹے اس پہ لعنت ہے، بیری کا درخت۔ امام نووی نے اس کی شرح کی ہے اگر بیری کے درخت سے لوگوں کے کپڑے اڑتے ہیں، چلتے چلتے کانٹے لگتے ہوں اور لوگوں کی راستہ خراب ہوتا ہو تو اس کو کاٹنا سنت ہے، کیونکہ تکلیف دور کرنا سنت ہے۔ اور ویسے بیری کے درخت کے بارے میں حدیث ہے کہ جو اس کو کاٹے گا اس پہ لعنت ہے۔ یہ حدیث ہے ثابت شدہ کہ بابرکت درخت ہے، اس کے پتوں سے نہایا جاتا ہے، اور جنت میں کوئی گھر ایسا نہیں، جنت میں کوئی گھر ایسا نہیں جس کے سامنے سے بیری کا پتہ نہ گزرتا ہو۔ تو یہاں پہ میں آپ کے اساتذہ کا اور مزید سما خراشی نہیں کرتا، تو شرح اس لیے زیادہ نہیں کر سکتا اس حدیث کی کہ اتنا مجھے علم نہیں ہے اور آپ کا بہت سا ٹائم لے لیا ہے۔ اس حدیث کی اصل یہی ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ اصل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جاہلیت کے سارے کام دہرانا وہ جاہلیت کے زمانے میں جانا، جیسے حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا کالی سیاہ عورت کے بیٹے تانا دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اِنَّكُمْ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، اے ابو ذر اتنے عظیم ہو کے ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے، تو رونے لگے اور حضرت بلال سے جا کر معافی مانگی کہ میں نے تمہیں ماں باپ کا تانا دیا ہے، تم سیاہ حبشی عورت کے بیٹے ہو، تو اس میں کیا ہے؟ میں ابو ذر پہلے ڈاکے مارتے تھے، وہ مدینہ کے راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی گردن زمین میں رکھی کہ جب تک آپ اپنا قدم میری گردن پہ نہیں رکھیں گے میں معافی نہیں لوں گا۔ حضرت بلال نے قدم نہیں رکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں، آپ مجھ سے اچھے ہیں اور آپ کا بڑا مقام ہے اور آپ کی فضیلت ہے، میں تو غلام تھا، مجھے ابو بکر صدیق نے عطا کیا، میری کیا حیثیت؟ تو انہوں نے کہا نہیں جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں نہیں اٹھوں گا، تو بلال نے تو معاف کر دیا۔ تو تانے دینا جاہلیت کرنا اور قمیص پھاڑنا اور اپنے منہ پہ تماچے مارنا اور جاہلیت کے نعرے بلند کرنا، والطعن بالانساب، اور کسی کے ماں باپ کے بارے میں تانے دینا، یہ امت نہیں چھوڑے گی۔ خاندانوں کے تانے، برادری کے قد کاٹ کے اور رشتہ داریوں کے تانے دینا یہ امت نہیں چھوڑے گی۔ یہ مراد ہے کہ جو شخص تانوں سے باز نہیں آتا اللہ کے نزدیک وہ گوبر کے اس کیڑے کی طرح ہے، الجعلان اس کو حدیث میں کہا گیا، وہ کیا کرتا ہے اپنی ناک سے گندگی کو پھرولتا رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بال بناتا رہتا ہے، گندگی میں مر جاتا ہے، خوشبو میں مرتا ہے، گندگی میں زندہ رہتا ہے۔ فرمایا گوبر اور گند کے اس کیڑے کی طرح جو کسی کو ماں باپ کے تانے دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب علماء نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیڑے سے بھی نیچے ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور علم کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اساتذہ کو عزتوں سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔